جڑی بوٹیاں باغ کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ یہ زمین کی صحت کو بہت بہتر بناتی ہیں، اس لیے ان کا تدارک نہیں بلکہ مینجمنٹ کرنی چاہیے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ پھل بھی گرمی سے متاثر نہ ہو اور جڑی بوٹیوں سے باغ کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ پودے کے اوپر جیسے جیسے پھل سائز میں بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے جڑی بوٹیاں بھی اپنی جسامت میں اضافہ کرتی جاتی ہیں۔ جہاں روشنی زیادہ پڑتی ہے وہاں یہ تیزی سے بڑھتی ہیں، اور جہاں روشنی کم پڑتی ہے خاص طور پر پودوں کے نیچے سائے دار جگہ پہ تو وہاں یہ اگتی بھی کم ہے اور بڑھتی بھی کم ہے۔ یہ زمین سے خوراک تو حاصل کرتی ہی ہیں مگر پانی کا خرچ بہت زیادہ بڑھاتی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کچھ جڑی بوٹیاں بہت قادآور ہیں اور یہ بار بار بیج بنا کے دوبارہ دوبارہ اگتی رہتی ہیں اور وہ مصیبت بنی رہتی ہے، اور کچھ جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ بیلدار ہیں جو پودوں کے اوپر چڑھ جاتی ہیں تو یہ تو پودوں کی شکل و صورت ہی خراب کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات ہم سبزیاں لگاتے ہیں وہ بھی پودوں کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور وہ بھی پودوں کو کور کر کے پودوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے احتیاط بھی برتنی چاہیے اور ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے دو مستند ہمارے طریقے ہیں، ایک روٹاویٹر چلانے کے بعد ہم کنٹرول کرتے ہیں، دوسرا ہم ویڈی سائیڈ کے استعمال سے ان کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں جو زمین ہے کے اوپر جڑی بوٹیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور زمین بالکل ننگی ہو جاتی ہے، زمین گرم ہوتی ہے اور پھر اس کی ہیٹ سے جو پھل ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، اس میں پھر فروٹ ڈراپ بھی زیادہ ہوتا ہے، پھل ٹیڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور پھل کا سائز بھی چھوٹا رہتا ہے، اور بہت سارے پھل جو ہیں وہ اس گرمی کی شدت سے متاثر ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری جو فصل ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ہمیں ان جڑی بوٹیوں کو ختم بھی کرنا ہے لیکن ہم نے کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ زمین کسی طرح ڈھکی رہے اور زمین سورج کو ایکسپوز نہ ہو، کیونکہ سورج کے سامنے جب زمین آتی ہے زمین گرم ہوتی ہے جب، تو زمین گرم ہونے سے اس کی حرارت سے آم کے پودے کو اور پھل کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اچھا، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کیسے ہم زمین کو ایکسپوز ہونے سے بچائیں؟ تو اس کے لیے ویڈ سلیشر ایک بہترین استعمال ہے کہ بجائے روٹاویٹر چلانے کے اور جڑی بوٹی مار دوائیاں استعمال کرنے کے، یہ ایک ایسی مشین ہے جو زمین کو ایکسپوز نہیں کرتی، جس سے زمین ننگی نہیں ہوتی، جس سے زمین جڑی بوٹیوں سے ڈھکی رہتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جڑی بوٹیوں کو بالکل یہ باریک کاٹ کے زمین کے اوپر پھیلائی جا رہی ہے اور یہ ساری جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ زمین کے اوپر پھیل گئی ہیں اور انہوں نے زمین کو بہت اچھی طرح ڈھانپ دیا ہے، اور اس سے اب یہ دیکھیں زمین گرم بھی نہیں ہوگی اور زمین کا ٹمپریچر بھی کم رہے گا، زمین ٹھنڈی رہے گی اور بار بار اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک دفعہ ہم پانی لگائیں گے تو چونکہ زمین کے اوپر اب یہ جڑی بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ بالکل ملچ کی طرح انہوں نے زمین کو ڈھانپا ہوا ہے تو یہ پانی کو اڑنے نہیں دیتی۔ کسی بھی صورتحال میں زمین کو ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے، اور جیسے جیسے زمین گرمیوں میں ڈھکی رہے گی گھاس سے یا جڑی بوٹیوں سے، تو ویسے ویسے آپ دیکھیں گے کہ زمین چونکہ ٹھنڈی رہے گی، ماحول ٹھنڈا رہے گا، اس میں جو پودے ہیں وہ بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں، پودوں کے اوپر گروتھ بھی ہوتی رہتی ہے مئی جون میں، اور پودوں کے اوپر پھل کا سائز بھی بڑھتا رہتا ہے تیزی سے، اور پودے اور آپ کا پورا باغ جو ہے وہ گرمی سے بچا رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے جس میں ہم جڑی بوٹیاں بھی کنٹرول کر لیتے ہیں اور جڑی بوٹیوں سے جو ہونے والا نقصان ہے اس سے بھی بچ جاتے ہیں ہم۔ تو یہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اسی طریقے کو اپنائیں جس سے زمین بھی ایکسپوز نہ ہو، زمین کے اوپر سیدھی دھوپ بھی نہ پڑے، اور جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ اتنی بڑی بھی نہ ہوں کہ وہ نقصان کر سکیں۔ یہ دیکھیں سلیشر کے بعد جڑی بوٹیاں زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہیں اور یہ کس طرح انہوں نے زمین کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اچھا ہاں، پھر جو چونکہ یہ سلیشر ہر جگہ پہ تو نہیں جا سکتا، کچھ جگہیں پودوں کے نیچے ایسی ہوتی ہیں جہاں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں مگر سلیشر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو ان کو ہم مینولی کاٹ سکتے ہیں۔
اچھا، پودوں کے باہر چونکہ جڑی بوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں تو ہم وہ سلیشر چلانے کے بعد ان کو اٹھا کے پودے کے نیچے پھیلا بھی سکتے ہیں، اور جب ہم پودے کے نیچے جو جڑوں والا حصہ ہے وہاں ہم جڑی بوٹیوں کو بالکل اس کی ایک تہہ بچھا دیتے ہیں، تو اس سے یہ زمین ٹھنڈی رہتی ہے اور جو موئسچر ہے وہ زمین کے اندر ہی رہتا ہے، اور بار بار پھر پودے کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جو جڑوں والا حصہ ہے وہ بھی زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے، اور زیادہ ٹھنڈا رہنے سے پھر وہ ایفیشینٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ پانی کا اپٹیک بھی زیادہ کرتا ہے، اور بار بار پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس سے جو واٹر ایفیشنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ، جو نیوٹریشنل ایفیشنسی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جب ہم بار بار پانی نہیں لگاتے اور زمین کے اندر موئسچر بھی محفوظ رہتا ہے تو اس سے بیکٹیریل ایکٹیویٹیز اور مائکروبز کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھتی ہیں، جو یہاں پہ جو خوراک ناکارہ بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو کارآمد بناتی ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے فنجائی ہیں، جیسے مائکورائزل فنجائی ہیں، جب زمین سیچوریٹ نہیں ہوتی اور بار بار پانی نہیں لگتا اور زمین کے اندر نمی بھی رہتی ہے، زمین کا ٹمپریچر بھی مناسب رہتا ہے، تو وہ بھی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جڑوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور زمین سے پانی اور خوراک حاصل کر کے وہ پودے کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہ یہ جو فنجائی ہیں یہ پودے سے کچھ نہیں لیتے، یہ صرف کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں اور پودے کو اس کے بدلے میں خوراک بھی حاصل کر کے دیتے ہیں زمین سے، اور پانی بھی اس کو پہنچاتے ہیں اوپر۔ تو اس سے پودا ٹھنڈا بھی رہتا ہے، پھل کی گروتھ بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور پھل کا سائز بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے، پھل کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، پکنے پہ پھل بڑا گریسفل ہوتا ہے، پھل کی چمک زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس سے اب دیکھیں جڑی بوٹیاں بھی کنٹرول ہو گئیں اور بہت سارے اس سے فوائد بھی مل گئے۔ اچھا، زمین کو جڑی بوٹیوں سے کور کرنا یہ اتنا فائدہ مند ہے کہ ایسی زمینیں جہاں جڑی بوٹیاں نہیں اگتیں تو وہاں پہ پھر کچھ ہم ایسی گراسز اگا لیتے ہیں، جیسے شور والی زمینوں میں یا کلیئی سوائل میں جہاں گھاس نہیں اگتی اتنی، تو وہاں پہ ہم جنتر کاشت کر لیتے ہیں، اور مارچ کے شروع میں اگر جنتر کاشت کر لیں تو یہ اپریل کے آخر میں یا مئی کے شروع میں یہ تقریباً 3 فٹ کا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ شروع سے جب سے مارچ میں گرمی شروع ہوتی ہے پڑنی تو یہ زمین کو ڈھانپ لیتا ہے، تو اس سے پھر زمین گرم نہیں ہوتی۔ اور یہ دیکھیں سفید چونسے کا پودا ہے، اس کے اوپر گروتھ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو پھل ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اچھا، جیسے اب یہ 2.5-3 فٹ کا ہوتا ہے یہ جنتر، تو پھر اس کے اوپر بیڈ سلیشر پھیرنے سے تو اس کی بہت زبردست ایک تہہ زمین کے اوپر بن جاتی ہے۔ تو اس کے بے تحاشا فوائد ہیں کہ جیسے جیسے یہ زمین کے اوپر یہ تہہ بنتی ہے اس کی ویڈز کی یا یہ جنتر کی یا کسی بھی گراس کی، تو زمین کے نیچے سے یہ پانی اڑنا بند ہو جاتا ہے، اور پھر یہ چونکہ نمی محفوظ رہتی ہے اور چونکہ نیچے سے پانی اوپر نہیں آتا تو پھر نمکیات بھی اوپر نہیں آتے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے جڑی بوٹی یا جنتر کو پھیلا کے سلیش کرنے کے بعد اس سے کتنے اچھے فوائد ملتے ہیں کہ جو زمین میں نمکیات ہیں وہ بھی نیچے ہی پڑے رہتے ہیں، پانی کی جو ضرورت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی جو نیوٹریشنل یوز ایفیشنسی ہے وہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو اس کی غیر موجودگی میں شاید اتنے گرم موسم میں حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بار بار پانی لگانے سے ایک تو پانی کا خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا بار بار پانی لگانے سے جو نیوٹریشن ہے وہ بھی لیچ ڈاؤن ہوتی ہے، اور سیچوریشن سے مائکروبز بھی مرتے ہیں، بیکٹیریا بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو جو سوائل کے اوپر ویڈز کا کور ہے یہ تو پودوں کو ایک نئی زندگی دے دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف زمین کی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ پھر زمین کی صحت بہتر ہونے سے پودوں کی صحت بڑی بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ پھل دیکھیں جو زمین کے قریب پھل ہے اس کی صحت بھی کتنی اچھی ہے کہ گرمی سے یہ بالکل متاثر نہیں ہوا، پھل کی گروتھ بھی ٹھیک ہے، اس کی شکل و صورت بھی ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ یہ صرف کسی ایک ورائٹی میں نہیں، سب میں، اور جو پودے ہیں وہ بھی گرمی کے باوجود مئی جون کے اندر بھی گروتھ کرتے رہتے ہیں اور پھر اگلے سال بڑی اچھی فصل لیتے ہیں۔
تو یہ بڑے فوائد ہیں ملچز کے اور ویڈ سلیشر کو چلانے کے جو ہم حاصل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ سفید چونسے کے پودے ہیں، جب ان کے نیچے وہ ویڈ سلیشر سے تہہ بن گئی تو یہ دیکھیں یہ 25-30 فٹ ہائٹ کا پودا ہے، تو اوپر تک پھل بھی لگا ہوا ہے اور پودے کے اوپر گروتھ بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں پودا کتنا کمفرٹیبل ہے اور اس کا ماحول، حالانکہ نیچے زمین اتنی اچھی نہیں ہے۔ اور یہ آپ حیران ہوں گے کہ جب سے اس کے اوپر پھل بنا ہے تو یہ مئی کی اب آخری تاریخوں میں ہم پہنچ گئے ہیں، لاسٹ ویک ہے، تو اس کو ابھی چوتھا پانی نہیں لگا۔ گو 1-2 بارشیں ہوئی ہیں لیکن پھل کا سائز بھی بڑا اچھا ہے۔ پھل نے آندھیوں کا بھی بڑا اچھا مقابلہ کیا ہے کہ آندھیاں آتی رہی ہیں لیکن پھل کو بہت زیادہ نہیں گرا اور اس کی بڑی اچھی ریٹینشن رہی ہے۔ اچھا، پھر جب یہ کور ہو جاتی ہے زمین تو پھر سن برن سفید چونسے کے اوپر اور باقی قسموں کے اوپر وہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے ایڈیشنل بینیفٹ ہیں کہ جیسے ہم زمین کو ایک دفعہ ڈھانپ دیتے ہیں تو یہ سمجھ جائیں کہ نہ صرف زمین کو زندگی ملتی ہے بلکہ ان پودوں کی صحت کو، پھل کو، سب کو بے تحاشا فوائد اس سے ملتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو بھی ارینجمنٹ بنائیں، خواہ ہم گراسز کو سلیش کر کے زمین کے اوپر پھیلائیں یا ہم کسی فصل کو کاشت کر کے وہ ہم مئی کے شروع میں یا اپریل کے آخر میں زمین کے اوپر پھیلا کے اس کو ڈھانپ دیں، تو جو بھی قسم ہماری آم کی لگی ہوئی ہے اس کو بے تحاشا فوائد ملتے ہیں۔ پھل کا سائز بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں سفید چونسا ہے اور چوٹی کے اوپر بھی لگا ہوا ہے۔ یہ مئی کے لاسٹ ویک میں یہ صورتحال ہے۔ اس سال جتنی آندھیاں آئی ہیں تو یہ فصل دیکھ کے یہ بڑی قابل رشک قسم کی فصل ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ملچز کا جو ہے وہ گرمیوں میں استعمال کرنا چاہیے۔